کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ہے بیزاری کی بات اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے خیال کہ چلیے ہم کچھ کر نہیں رہے، زبانی تو کلامی تو ہم کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو ملا آخر۔ یہ کافروں سے تو یقیناً ہم مختلف ہو گئے نا، جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، رسول کو رسول مانتے ہی نہیں، ان سے تو یقیناً ہم بہتر ہیں، لیکن نہیں، یہ کریڈٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہو جائے گا۔ کبورا مقتن، مقت جو ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہے غضب، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی شے ہے، لیکن غضب سے آگے کی چیز ہے مقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کو کسی شخص سے اچھے کام کی توقع تھی، اچھی امید تھی، اس نے وہ کام نہیں کیا، اس کے برعکس روش اس کی سامنے آئی، تو آپ کو غصہ آئے گا۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو اس سے توقع اچھے بات کی تھی، اچھے کام کی تھی، اس میں صلاحیتیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمدہ کام کی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی ہے، یہ کہاں دھنس کر رہ گیا، کہاں بیٹھ گیا، تو اس میں غصہ آئے گا۔ اس غصے کے بڑھتے 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 ایک کیفیت وہ ہوتی ہے بیزاری ہو جاتی ہے، اب اس کا ذکر بھی آپ پسند نہیں کرتے، اب آپ کے اندر اس کی طرف سے وہ شدید ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیزاری جو ہے یہ مقت ہے، غضب سے بہت آگے کی شے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے نکاح مقت، یعنی وہاں رواج تھا عرب میں کہ فرض کیجئے ایک شخص کی 4-5 بیویاں ہیں، اب اس کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا، ظاہر بات ہے وارث بڑا بیٹا ہوتا تھا، وہ ایک ہی ماں سے ہے نا، باقی سوتیلی مائیں جو ہے انہیں وہ اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اپنی بیویوں کی حیثیت سے، گویا کہ یہ میراث کے درجے میں یہ لونیاں ہیں جو اسے مل گئی۔ اسے وہ خود بھی کہتے تھے کہ اگرچہ یہ رواج ان کے ہاں تھا، لیکن کہتے تھے یہ نکاح مقت ہے، بہت گھناؤنا نکاح ہے، بہت بری بات ہے۔ جو باپ کی منکوحہ رہی ہے، باپ کے زیر نکاح رہی ہے، اس کو اپنی بیوی بنا لینا، چاہے 2 بول جو ہے ایجاب و قبول کے بھی پڑھ لیے جائیں، آپ باضابطہ نکاح کر رہے ہیں ان سے، لیکن وہ تمہاری ماں ہے، سوتیلی ماں، اس سے نکاح کر رہے ہیں، یا بغیر نکاح کے انہیں لوڈیوں کی طریقے سے اپنے گھر میں ڈال لینا، تو اس کو وہ کہتے تھے نکاح مقت۔ یعنی یہ کہ ان کے ہاں یہ لیگل تو تھا، ایک شخص کو یہ اختیار حاصل تھا قانونی اعتبار سے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں 2 مردوں کی شادی لیگلائز ہو رہی ہے، 2 عورتوں کی شادی لیگلائز ہو رہی ہے، ہومو سیکشول میرجز 2 ملکوں میں تو قانونی طور پر یہ پہلے سے ہی ہے، اب کسی تیسرے ملک کے اندر بھی اس کی جو قانون سازی کے لیے تجویز بن چکی ہے۔ ایک مرد شوہر کہلائے گا، دوسرا مرد اس کی بیوی کہلائے گا، اور قانون انہیں اس حیثیت سے ایکسیپٹ کرے گا۔ وہ جو بیوی ہے مرد، وہ ظاہر بات ہے کہ اگر پھر کوئی سیپریشن ہوگی تو وہ سارے حقوق جو ڈائیورسڈ وائف کو ملنے چاہیے اسے ملیں گے۔ اب یہ آپ سوچئے کہ کس قدر گھناؤنا فعل ہے، لیکن ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی طرح وہاں پر اگرچہ وہ کہتے تھے گھناؤنا کام ہے، یہ بڑا نفرت اور بیزاری والی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی باپ کی منکوحہ بیویوں کو وہ اپنی لونڈیاں بنا لے یا ان سے نکاح کر لے، اسے کہتے تھے نکاح مقت۔ یہ مقت کا لفظ ہے، میں نے اس لیے حقیقت آپ پر واضح کی ہے کہ غضب سے بہت آگے کا لفظ ہے یہ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی بات ہے یہ کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اچھی باتیں کہنے کا اور اچھی باتوں کا دعویٰ کرنے کا اور ایمان کا اور محبت خداوندی اور محبت رسول اور عشق رسول کے دعوے کرنے کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا اگر تمہارا عمل جو ہے اس کے متوازن موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے برابر اس کے متوازن عمل بھی ہے تو کیا کہنے، نور علی نور، قول پر بھی یقیناً بڑا ثواب ملے گا اور عمل کے اوپر بھی ثواب ملے گا، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تقویت کا موجب ہے۔ لیکن یہ کہ اگر عمل نہیں ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں، خاص طور پر ایک داعی جو ہے اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا شخص، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور خود عمل نیک کرتا ہو،
یہ اس کے لیے شرط لازم ہے. اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں بھی اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، اسی کے فرامین پر چلنے والا ہوں، میں کوئی بہت اونچی شے نہیں ہوں، میں کوئی بڑے بڑے ہی تقویٰ کا اور زہد کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کمزور آدمی ہوں، مجھ سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، فوراً پلٹ آتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اللہ کے جناب میں پچھتاوے کے ساتھ جو ہے رجوع کرتا ہوں. تو یہ کیفیت انسان میں برقرار رہے. تو یہ شے جو ہے اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کی، بر کی، تقویٰ کی، خیر کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، درحال حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تو تمہیں عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر اس کے تالے پڑ گئے؟ تو یہ جو ہے دوہری بات ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ ایک شخص صرف دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اللہ کی محبت کا، حسن رسول سے ساتھ عشق کا، لیکن قول اس کے برعکس، عمل اس کے برعکس ہے. ایک شخص جو اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، داعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن اپنے کردار میں گھٹیا ہے، نیچ ہے، بہت ہی غلط کردار کا آدمی ہے. تو در حقیقت یہ چیزیں جو ہے یہ اس میں آ جائیں گی. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بڑی بیزار کن ہے یہ بات، بہت بڑی بات ہے بیزاری کے اعتبار سے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو.